اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام سامعین اور سننے والوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ توجہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اگر انسان متوجہ نہ ہو تو علی مولا کے پاس بیٹھ کر بھی علی مولا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اور اگر انسان متوجہ ہو جائے تو 1000 میل سے آیا ہوا انسان سلیمان بن جاتا ہے، نہ کہ سلیمان بن جاتا ہے بلکہ ایمان کے 10ویں درجے تک جا پہنچتا ہے، نہ کہ 10ویں درجے تک جا پہنچتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلیمان تو ہماری اہل بیت میں شامل ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، توجہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اگر انسان متوجہ نہ ہو تو علی جیسا پیشوا لاکھوں کے ہجوم میں تنہا رہ جاتا ہے، اور اگر انسان متوجہ ہو جائے تو حسین خیمے کا دیا بجھا بھی دے تو لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے دوستو توجہ بڑی درکار ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی چیز کو ماننے کے لیے۔ اس لیے میں نے خطبے کے بعد جس سورہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے اسے سورہ عصر کہتے ہیں، اور آپ نے بہت دفعہ اس سورہ کی تلاوت بھی سنی ہوگی اور آپ نے بہت دفعہ اس سورہ کی تفسیر بھی سنی ہوگی۔ بات پھر میں وہی آپ کو یاد دلاتا چلا جاؤں کہ توجہ بڑی ضروری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اور ہم امام زمانہ کو ولی عصر بھی کہتے ہیں، امام العصر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سورے میں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ہمیں یہیں سے اسی آیت سے محتاط ہونا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو خسارہ کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، کہیں ہم اس خسارے کا شکار تو نہیں، کہیں ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں اس میں کہیں ہم اس خسارے میں شامل تو نہیں۔ آگے رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ اب دوستو ایمان کا آپ نے بڑے لوگوں سے سنا ہوگا کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ ایمان لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یا یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ بس کسی کے کہنے پر آپ ایمان لے آؤ، یا آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب اس کو چپ کر کے سائڈ پہ رکھ دیا اور آپ نے ایمان لے آیا، آپ ایمان مکمل ہو گیا۔ یقین جانیے ایمان ہی اسلام کی بنیاد ہے، ایمان ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو وہی بات کہ جس طرح حضرت سلیمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں، یہ کوئی درجہ ایسے نہیں مل جاتا، اس کے لیے بڑی زندگی کی مشقت اور بڑی زندگی کو ریاضت کی ضرورت ہے۔ دوستو آج ہم اس دنیا میں سب کچھ ہونے کے باوجود، وسائل اور ہر چیز ہونے کے باوجود، ہم لوگ یقین جانیے ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہی خسارے میں ہیں۔ آج بڑے سے بڑا تاجر، بڑے سے بڑا گناہگار ہم پر حاکم ہے، ہم جتنے مرضی ایماندار بن جائیں، لیکن جب تک ہم حقیقی اللہ کی نگاہ میں
اللہ کی نظر میں اگر ایمان والے نہیں ہیں تو ہم کبھی بھی سر بلند نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ سر بلند ہیں، ان کو کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں ایک بات کرتا چلا جاؤں، ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں ایمان جو ہے ہم میں نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہم ایمان والے نہیں ہیں، اگر ایمان والے ہوتے تو ہم سر بلند ہوتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، باقی اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ میسم اور کمبر جیسے ہوتے ہیں، وہ ابو ذر غفاری جیسے ہوتے ہیں، جو حسین دیا بھی بجھا دے اور وہ جانے کے لیے تیار نہ ہو، لوگ ایسے ایمان والے ہوتے ہیں، جو موت کو سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والے ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ایمان والے ہوتے ہیں جنہیں گرمیوں کے روزے سردیوں کے روزے سے زیادہ محبوب ہوں، وہ ایمان والے ہوتے ہیں جنہیں سردیوں کی نماز گرمیوں سے زیادہ محبوب ہو۔ دوستو، ہم میں ایمان نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ ہمیں تو بائی برتھ ایکسیڈنٹل ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں تو دین پلیٹ میں رکھ کر ملا ہے، ہم نے دین کے لیے کوئی قیمت نہیں چکائی۔ اس لیے یہ جو سورہ میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو اشارہ کر رہا ہے، بڑی اہم بات ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوائے ان لوگوں کے وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے۔ ایمان کو آپ یقین جانیں، ایمان اپنا ٹھیک کر لیں، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ایمان ایسے نہیں آئے گا سنا سنایا، یا قرآن پاک کہ میں نے قرآن کو حفظ کر لیا مجھے ایمان آ گیا، یا میں نے 5 نمازیں پڑھ لیں۔ نماز کو بھی قائم کرنے کا حکم ہے، اور ہم یقین جانیے نماز کو صرف پڑھتے ہی جا رہے ہیں، ہم کوانٹٹی پوری کر رہے ہیں، کوالٹی نہیں ہے دے رہے اللہ کو۔ اللہ کو آگے جو بھیج رہے ہیں اپنے اعمال، وہ کوانٹٹی کے چکر میں ہیں ہم، کیونکہ ہم خود جو کوانٹٹی پرست لوگ ہیں۔ آج ہمارے پاس 10 ارب روپیہ ہے تو ہم 11ویں ارب کی تلاش میں ہیں۔ آج ہماری جیب میں 1000 روپیہ ہے تو ہم 2000 کی تلاش میں ہیں۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ 1000 حلال کا ہے یا حرام کا، ہمیں کوانٹٹی چاہیے، کوالٹی نہیں چاہیے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اس لیے ڈاکٹر اسرار کی جو بات ہے نا کہ ایمان تو کمانا پڑے گا۔ اسلام کو ہم مانتے ہیں، اسلام مسلمان ہم ہیں، بے شک ہیں، لیکن اس کو پروف کرنا پڑے گا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار تو کر لیا آپ نے، اس کو تصدیق من قلب بھی کرنا ہے۔ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا، اسے آپ نے دل سے تسلیم بھی کرنا ہے، اور جس دن آپ نے دل سے تسلیم کر لیا، یقین جانیے کہ آپ کے اعضاء خود بولیں گے، آپ کا ہاتھ خود بولے گا کہ یہ اللہ والا ہاتھ ہے، آپ کی آنکھ خود بولے گی کہ یہ اللہ کو دیکھنے والی آنکھ ہے، اور آپ کا ایک ایک سانس اس چیز کا اقرار کرے گا کہ میں اللہ کے لیے جی رہا ہوں۔ اس لیے آیت آگے بڑھتی ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ کسی حد تک خسارے سے باہر ہیں۔ اس کے بعد عمل صالح و عامل الصالحاتی، عمل صالح بھی کرنا ہے، پھر وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین بھی کرتے رہنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بنی اسرائیل کی طرح اس قوم پہ سب سے پہلے عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ جن کے روزے بھی پورے تھے، جن کی نمازیں بھی پوری تھی، جن کا ایمان بھی مکمل تھا، لیکن وہ وتواصوا بالحق نہیں کرتے تھے۔ اور جب آپ وتواصوا بالحق کریں گے، آپ کو ریئیکشن بھی آئے گا۔ اگر میں بیٹے کو صبح اٹھاتا ہوں نا فجر کے ٹائم کہ بیٹا نماز پڑھ، تو مجھے وہاں سے ریئیکشن آئے گا، وہ کہے گا بابا میں نے نہیں نماز پڑھنی، میرا دل نہیں کر رہا، میں ظہر کے ساتھ پڑھ لوں گا۔ تو وہاں سے ریئیکشن آئے گا، آپ کو بتانا پڑے گا۔ میں بیٹی کو کہتا ہوں نا کہ بیٹا چادر لے کے گھر سے باہر جایا کر، تو بی بی زینب کی کنیز ہے، تو وہاں سے بھی ریئیکشن آئے گا۔ آپ جب بھی حق کی تلقین کریں گے، آپ کو یزید صفت لوگ ملیں گے معاشرے میں۔ یزید جو 1400 سال پہلے کا نا، اس پہ لعنت بھیجنا بڑا آسان ہے، وہ ریئیکشن نہیں دیتا، وہ تو مر گیا ہے، وہ تو واصل جہنم ہو گیا ہے۔ آج کے یزید کو دیکھیں آپ کے ارد گرد یزید صفت لوگ پھریں گے، آپ کو دیکھیں گے۔ ان کا مقابلہ کرنا اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے وتواصوا بالحق کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ میں بہت بڑا متقی پرہیزگار بن گیا ہوں، لیکن اپنی حد تک
میں نے وتواصوا بالحق کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ مجھے گھر سے ہی ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ریئیکشن سے نہیں ڈرنا. 1,24,000 نبی اور امام اسی کام کے لیے آئے تھے. ان پہ لوگوں نے بہت ظلم کیا، بہت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے. لوگوں نے پتھر مارے رسول اللہ کو، انہوں نے کبھی وتواصوا بالحق کرنا نہیں چھوڑا. اللہ بھی کہتا تھا کہ رسول تیرا کام ہے پیغام پہنچانا بس. اس لیے دوستو وتواصوا بالحق کرنے والا، وہ اس کو وتواصوا بالصبر بھی کرنا پڑے گا، اور وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. یہی تو امتحان ہے اور یہی آزمائش ہے. اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی توفیق دے. لیکن بات وہی ہے، دعا جو ہم مانگتے ہیں توفیق دے دے اللہ، لیکن وہ توفیق سے پہلے عمل آپ نہیں کر کے دکھانا ہے. سب سے پہلے خالی اللہ پہ ہر چیز نہیں پھینک سکتے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے، مجھے اچھے عمل کی طاقت دے دے، مجھے اچھے عمل کے لیے ہمت دے دے. اللہ تو سب کچھ دے کے بھیجا ہے دوستو. یہ تو پہل ہماری طرف سے ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کا بازو بن جائے گا. آپ ایک قدم اللہ کی طرف کریں، 10 قدم اللہ آپ کی طرف لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.